محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. بے شک حالت عجیبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک یہ مشابہ حالت عجیبہ حضرت آدم کی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ ان کے قالب کو مٹی سے بنایا، پھر حکم دیا کہ جاندار ہو جائیں، پس وہ جاندار ہو گئے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ امر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے بتلایا گیا ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پھر جو شخص آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اب بھی حجت کرے، آپ کے پاس علم قطعی آنے اس کے بعد، تو آپ فرما دیجئے آ جاؤ ہم اور تم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، خود اپنے ذات کو اور تمہارے ذات کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس طور پہ کہ اللہ لعنت بھیجے ان پر جو اس باعث میں ناحق پر ہوں. ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ، بے شک یہ جو کچھ مذکور ہو وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شک اللہ تعالی ہی غلبے والے حکمت والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت عجیبہ ہے اور اللہ کی خاص قدرت کا شہکار ہیں کہ بن باپ کے دنیا میں تشریف لائے. لیکن حضرت آدم کا معاملہ تو اس سے بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے بن ماں کے پیدا فرمایا. تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے ان کا قالب بنایا اور پھر حکم دیا کہ جاندار ہو جا، تو جان آ گئی. جان چاہی تو اللہ کی چاہت ہو گئی، تو اس میں جان آ گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالت بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اسی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کی شان بہت بڑی ہے. اور سچ یہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں. جو لوگ نجران سے آئے تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، اس میں ان کے مذہبی پیشوا بھی موجود تھے. جب یہ سارے دلائل سنے اور پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور پھر بھی بحث کرنے لگے، تو پھر ایک دوسرا انداز، اور وہ تھا مباہلہ. مباہلہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے گھر والوں کو بلائیں، ہم بھی اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں اور ایک میدان میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم میں سے جو حق پہ ہے اس کی حفاظت فرما، اور جو باطل پہ ہے یہیں پر اسے ہلاک کر دے، یہیں پر اسے ہلاک کر. پھر اس طرح آ جاؤ. دلائل تو سارے آ گئے، سچائی تو تمہارے سامنے آ گئی، لیکن اگر تم بھی انکار کرتے ہو تو پھر ایک ایسے فیصلے کے لیے آ جاؤ کہ پتہ چل جائے گا کہ حق سچ پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. اسے مباہلہ کہتے ہیں. تو اسی کا تذکرہ ہے کہ آ جاؤ پھر ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ، اور تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور ہم بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم بھی پیش کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو ناحق پر ہے اس کی پکڑ فرما دے. تو عیسائیوں میں ان کے مذہبی پیشوا تھے، وہ جانتے تو ہے ہم ناحق پر ہے،
جانتے تھے وہ ناحق پر ہے، لیکن اغراض حق قبول کرنے میں رکاوٹ تھے، مفادات سچائی کو قبول کرنے میں رکاوٹ تھے، جانتے تھے، ان کی کتابوں میں موجود تھی یہ بات کہ ایک آخر نبی آئیں گے اور وہ سچے ہوں گے اور ان کا یہ دستور زندگی ہوگا اور ان کی یہ شریعت ہوگی اور قیامت تک وہی سچے اور نجات والے رسول اور ان کا دستور پہ نجات ہوگی، یہ سب جانتے تھے وہ. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور وہ اس کے پیچھے ہٹ گئے. اس کا تذکرہ فرمایا کہ بیچ کو جو کچھ یہ بات ہے یہ سچی بات ہے، یہ بات سچی ہے، لیکن انہوں نے اس سچائی کے لیے آنے کے لیے تیار نہ ہوئے، انکار کیا. اور پھر اللہ کا یہی پیغام ہے، اللہ کی توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ کی ذات. اور وہی ذات ایسی ہے جو غلبے والی ہے اور حکمت والی ہے، وہی ذات ہے. کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، انکار بھی ہے اور اس بات بھی ہے. انکار بھی ہے، باطل کا انکار بھی ہے اور باطل کی تردید بھی ہے. باطل کا انکار بھی ہے، تردید بھی ہے، اور پھر اللہ کی وحدانیت کا اس بات بھی ہے. اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے اور وہی حاجت روا اور وہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں. تو اسی طرح توحید اسی سے ہے کہ باطل کا انکار اور ایک ذات کا اثبات. ایک ذات کا اثبات. کفار حضور کی خدمت میں آ کر کہا کرتے تھے ٹھیک ہے آپ ہمارے معبودوں پہ انکار تو نہ کریں نا، اب اپنا کام کرتے رہے، اب ہمارے معبودوں کا انکار نہ کریں، انکار نہ کریں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو فرمایا نہ، توحید کا اس بات کے لیے یہی ہے کہ جہاں اللہ کی وحدانیت ثابت ہوگی اور اس کی بڑائی کا تذکرہ آئے گا تو وہاں باطل کا انکار تو ہوگا کہ اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ یہ کہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کو کہ اللہ کی ذات کو نہ کسی نے جنا ہے اور نہ ان کی کوئی اولاد ہے کہ انہوں نے کسی کو جنا ہو، ان کی کوئی اولاد ہو، ایسا کچھ نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ خدا ہیں، نہ خدا کا حصہ ہیں، نہ جسے کہیں کہ خدا کا جزو ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالی ہمیشہ سچائی پہ رکھے اور ایمان پہ استقامت عطا فرمائے اور اس پہ خاتمہ عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.